जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अब खैरियत से हैं? चौथी और आखिरी किस्त। चौथी और आखिरी किस्त। जब दूसरा, अभी हमने एक उनकी शरारत तो हाँ। बताई। वो जवानी के दिन थे उनके, 32 साल के थे। जवानी में शरारतें लोग करते हैं, लेकिन दूसरा वाकया जो उनकी बदौलत फितना फसाद का मौजब हुआ, ये तकसीम के वक्त से कुछ अर्से बाद का है। उस दौर में एक यास जगाना चंगेजी नामी एक हाँ शायर हाँ गुजरे। हाँ, बड़ा मशहूर नाम है। ये जरा जहनी तौर पे थोड़े पागल थे। अच्छा। ये मैं नहीं लिख रहा पागल, कई लोगों ने उनको पागल लिखा है। हमीद नसीम ने लिखा उनको पागल, और कई लोगों ने। उनके अंदर नरगिसियत या ताली या खुद नुमाई इतनी ज्यादा थी कि उस पाए का कोई नहीं गुजरा। ये गालिब को कोई शायर नहीं मानते थे। और हिजान में उस जमाने के शायर अजीज मेरठी थे, उसके खिलाफ लिखा। इकबाल पे भी तनकीद करना और बहुत ये करना, ये सब था। अच्छा, इन नरगिसियत की बीमारी बहुत शायरों में पाई जाती है। उबैदुल्लाह अली में भी बहुत थी। वो भी कहते थे कि मैं बड़ा शायर हूँ, मैं अपने अलावा सिर्फ मीर को पढ़ता हूँ। एक शायर बशीर बदर है, वो भी इस खूबी से सरफराज थे। वो कहते थे बार बार कि मेरा मुकाबला गालिब और मीर से है। सवाल कोई और पूछो, लेकिन वो अपना मुकाबला उसमें डाल देते थे। वो गालिब को बड़ा शायर नहीं मानते थे। रफ्ता रफ्ता ऐसे शिकार हुए कि इकबाल भी उनके नज़दीक किसी अहमियत के हामिल नहीं थे। वो मजहब में भी दखल दमाकुलात करते रहते थे। कुरान की तस्दीक, अल्लाह और रसूल पे तंजीम की आदत थी। मालिक कराब की किताब है वे सूरता इलाही, वे सूरता इलाही। इसके अंदर चंगेजी साहब का उन्होंने एक खाका लिखा है। वो उन्होंने खाके में लिखा कि यगाना की जो शामत आई, उन्होंने न्याज को एक खत में चंद रुबाइयाँ लिख कर भेजी, जिनमें मजहबी मसाइल पर शौकी बल्कि बेबाकी और गुस्ताखी से रायज़नी की है। उन्होंने शायद निगार की तहरीरों से कयास किया कि न्याज भी उनके हम ख्याल होंगे और दाद देंगे। ये उनकी गलत फहमी थी। इसका बड़ा ही अलमनाक खमियाजा भुगतना पड़ा। न्याज साहब को खत मिला तो उन्होंने शरारत सूझी। मालिक राम ने लफ्ज शरारत लिखा है, लेकिन हमारे ख्याल में सही लफ्ज है जलालत सूझी। सही। उन्होंने वो खत उठाकर मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के पास भेज दिया। हाँ। गालबन मौलाना अब दरियाबादी का हफ्तावार अखबार सिद्क जदीद, हाँ। उस जमाने में न्याज फतेह पूरी के मदबे में छपता था। मौलाना दरियाबादी मजहब के मामले में जैसे मुतशद्दिद और कदामत पसंद है, वो किसी से मुख्फी नहीं है। उन्होंने ये रुबाइयाँ देखी तो बेहद खफा हुए। रुबाइयाँ का मौजू और लब लहजा देखते हुए खफा होने की बात भी थी। उन्होंने सिद्क जदीद 27 मार्च 1953 में दायरा लिखा, एक शातिम रसूल मुसलमान। इस इदारिये में 6 नुकात पर मबनी एक फर्द जुर्म तरतीब दी। अच्छा। वो फर्द जुर्म बड़ी लंबी है। वो याद शगाना जो थे, ये बिहार में पैदा हुए, ये बिहार के रहने वाले थे। वाजिद हुसैन नाम था। वाजिद अजीमाबादी से फिर लखनऊ आ गया, अपने आप को लखनऊ का कहने लगा। फिर उसको पता चला कि चंगेज से भी इनकी निस्बत थी। तो इस तरह की बातें, और ये जिसमें दूसरी बातों के अलावा दरियाबादी ने भी लिखा कि अब कई साल से शतम रसूल और तान कुरान के हिजान में मुब्तला है और मुसलमानों के दिल और जिगर पर अपने जहरीले तीर चला रहा है। एक नुक्ता यह भी था कि बिस्मिल्लाह की जोड़ पर उसने यगाना साहब ने निकाला था बना में यगाना जले जलालहू, यानी बिस्मिल्लाह की तरकीब वजह की। इस दारिया का बेहद अफसोसनाक नतीजा निकला। मौलाना दरियाबादी ने अपने मजमून शी हजरात को खास तौर पर गैरत दिलाई थी। जुनाना शियाओं के अखबार सरफराज ने मामला उठाया। अवाम के मुश्तइल होने में देरी कितनी लगती है। 2-3 दिन बाद नौजवान जुलूस की शक्ल में यगाना साहब के मस्कन पहुंचे। उन्हें पकड़ में रिक्शा पर बिठाया, मुंह पर कालिक थोप दी, गले में जूतियों का हार पहना दिया।
بازاروں میں گھمانے لگے اور قدم قدم پر لونڈے ان کے منہ پر تھوکتے اور فکرے کرتے۔ گھنٹے 2 گھنٹے بعد پولیس پہنچ گئی اور انہوں نے یگانہ صاحب کو ان ظالموں کے چنگل سے نجات دلائی۔ گھٹیا بنتا۔ اس سارے فساد کے پیچھے نیاز صاحب کی حکمت عملی نظر آتی ہے۔ اچھا، یہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر یگانہ صاحب کا یہ خیال تھا تو یہ لائق تعزیر نہیں ہے؟ بھائی ہر شخص کو اپنے خیالات رکھنے کا حق ہے، صحیح، لیکن اپنے خیالات کی جو تشہیر کرے گا تب اس پہ صحیح، حد قائم ہوگی۔ اور یگانہ صاحب نے تشہیر نہیں کی، انہوں نے تو ایک ذاتی خط لکھا، یعنی نیاز فتح پوری کی نیاز فتح پوری نے اس کے تشہیر کا بندوبست کیا کہ دریا بادی صاحب کو بھیج دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو یہ کام کیا۔ اور ظاہری اب دیکھیں جیسے انڈیا کے اندر کوئی مسلمان ہندوؤں کے پوجا پاٹ کے طریقے، ان کی دیوی دیوتاؤں پر تنقید کرے اور تذیق کرے تو وہ کیسے رہ سکتا ہے پاکستان میں بھی؟ لیکن تشہیر کا کام انہوں نے نہیں کیا، صحیح، وہ نیاز فتح پوری نے اس کا بندوبست کیا۔ بالکل۔ اچھا صاحب، اور اس میں نیاز صاحب کا یہ فتنہ پھیلایا ہوا قرار دیا جائے گا، اور اس وقت جب یہ ہوا اس وقت نیاز صاحب جوان نہیں تھے، 67-68 سال کے تھے۔ پہلا واقعہ تو 32 سال کا تھا۔ اچھا، نیاز صاحب کے انتقال، یہ یگانہ صاحب بھی کچھ عجیب چیز، کیونکہ اپنے آپ کو سب سے بڑا شاعر سمجھتے تھے، مشاعرے میں جا کر کے شعر پڑھتے تو ایسے خالی خالی نظروں سے دیکھتے کہ جیسے لوگوں نے ان کی بہت تعریف تو بہت کی، لیکن وہ ان کے خیال میں ناکافی تھی۔ ایک جگہ پر انہوں نے مشاعرہ پڑھا، چلے چلو جہاں لے جائے ولولہ دل کا، دلیل راہ محبت ہے فیصلہ دل کا۔ مقطع تھا، پیالہ خالی اٹھا کر لگا لیا منہ سے، پیالہ خالی اٹھا کر لگا لیا منہ سے، قیاس کچھ تو نکل جائے حوصلہ دل کا۔ صحیح، 7-8 شعر سے زیادہ نہیں تھے، ترنم سے دلکش انداز سے پڑھی، اور کیسے کبھی کبھی ہاتھ ایسے اٹھتا ہے کہ یہ سننے والوں کی کم فہمی سے نالا اور شاکیں ہیں، وہ لوگوں نے ان کو بھرپور داد دی لیکن وہ اس کو بھی بہت کم سمجھتے تھے۔ اصل میں یہ چیز جو تھی نا، یہ زمین ہے، ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا، کہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے قافلہ دل کا۔ کسی کی زمین میں جو مقبول ہو جائے اس کی غضب، اس کی زمین میں دوسرا کلام کہنا بڑی مشکل بات ہے، یا وہ اتنا زیادہ ہو کہ جو اصل کلام ہے اس کو غالب کیا، اور ان لوگوں کی زمین میں بہت لوگوں نے کہی ہیں لیکن جو غالب کی بات تھی وہ نہیں آ سکی۔ فتح پوری صاحب، فرمان فتح پوری نے ان کے انتقال کے 20 سال بعد ایک کتاب مرتب کی ہے، اور اس پر بے شمار اہل قلم نے ان کے قصیدے گائے ہیں، لیکن کسی نے ان کی سرقے کی عادت پر قلم نہیں اٹھائے۔ وہ جو کتاب فرمان فتح پوری نے مرتب کی ہے وہ یہ رہی، اور اس کا عنوان کتاب کا ہے نیاز فتح پوری، شخصیت اور فکر و فن۔ اس وقت تک ان کی سرقے بازی کا چرچا تو 7 آسمانوں پر تھا، لیکن فرمان صاحب ایسے عقیدت مند کہ اس باب میں اس باب میں ایک لفظ لکھنا گوارا نہیں کیا۔ غالب یاد آ گئے، ہم پیش آؤ ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے۔ اس کو غفلت کہا جا سکتا ہے، چشم پوشی یا ادبی بد دیانتی جو مزاج یار میں آئے۔ فرمان فتح پوری سے ہٹ کر کئی لوگوں نے خاکے لکھے ہیں، شعر و ادب سے ہٹ کر نیاز فتح پوری نے دوسرے موضوعات پر بھی بہت لکھا ہے، اور بقول لوگوں پر کہ انہوں نے بے شمار مضامین، بے شمار شعبوں پر، علم و فنون، اخلاق و حکمت، اقتداسیات، معاشرت، ارضیات، فلکیات، مذہب و تصوف، فحاشیات و جنسیات، علم نجوم، سیاست حاضرہ، غریض دے کے زمین و آسمان کا شاید ہی کوئی قضیہ ہو جس کو نیاز صاحب نے نہ چھیڑا ہو۔ اس کے پیچھے کس کا قلم اور کس کی فکر کام کر رہی تھی وہ تو آ گیا ہے، وہ تو آپ بتا ہی چکے ہیں کہ کتنا سرقہ کرتے تھے وہ۔ لیکن اس کے باوجود 60 سالہ زندگی میں انہوں نے کافی غور و فکر اور تحقیقات کے بعد جو سمجھا وہی لکھی ہے،
اب یہ لوگوں کی مرضی ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا. 60 سالہ بطور ادیب، ہاں عمر تو ان کی 60 سال زیادہ ہی تھی. عمر تو ان کی 66 اور 18 84 سال تھی. 84 سال تھی. 60 یعنی ان کی غلطیوں کو خطائے بزرگاں گرفتن خطا سمجھ کر نظر انداز کر دی جائے. اور یعنی 4 قصوں میں سب کچھ بتانے کے بعد، پول کھولنے کے بعد، پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کو غلطی کو انداز کر دیا. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. آپ نے یاد دلائے کتنے بڑے سرقہ باز تھے وہ. یار بات یہ ہے، اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نظر انداز کر دوں. چلے خیر، نظر انداز کر بات دیں. یہ ہے کسی کو کسی بات کا مجھے بھی پتہ نہیں تھا، چلیے اتنا معمولی. لیکن جب ان پر تحقیق کی، کتابیں اٹھا کے دیکھی ہیں، جی تب پتہ چلا. تو بس اللہ حافظ، آئندہ کسی دوسری شخصیت پر بات ہو گیا کریں گے. پورا آپ کا، دیکھ لیں اس کو. نیاز صاحب کا قلم 19 صدی کی پہلی دہائی سے 1966 کے اوائل تک کم و بیش 60 سال چلتا رہا. 1965 کے اواخر میں ان کے گلے میں سرطان کا پیش بن کر ایک گلٹی نمودار ہوئی. علاج معالجہ چلتا رہا. نیاز صاحب اس عالم میں بھی لکھتے رہے. ماہر القادری اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ صاحب فراش تھے. پھر سمجھ میں نہیں آتا ہوں کہ ان کے نام سے کون تحریر کرتا ہے. اپریل 66 میں ان کی طبیعت خراب تر ہوتی گئی. آخر کر 22 کہیں پر 22 ہے کہیں پر 24 مئی کو دائی اجل کو لبیک کہا اور پاپوش نگر ناظم آباد میں مدفون ہے. ان کی قبر پر ان کے خواہش کے مطابق غالب کا یہ شعر کنندہ ہے: زمن بجرم تمیدن کنارہ می گردی بیا بخاک من و آر مید نم بنکر. ایک ہمارے دوست ہے محسن صاحب، پروفیسر محسن، ان سے ترجمہ کرایا ہے: تم نے میرے تڑپنے کے جرم میں کی پاداش میں مجھ سے کنارہ کر لیا، یعنی چھوڑ دیا. اب میری خاک پر یعنی قبر پر آؤ اور مجھے آرام سے لیٹا دیکھو. اب میں نہیں تڑپ رہا، کم از کم ابھی آ کر دیکھ لو کہ جس جرم کی سزا دی تھی اب اس کرم کے قابل نہیں رہا، یعنی تڑپنے کے قابل نہیں رہا. ایک بات اور کہہ دوں، کچھ کتابیں تو میرے پاس تھیں، کچھ بیت اللہ سے کی. ایک ہے قیصر کریم صاحب، عزیز آباد میں رہتے ہیں. اکثر میں ایک آدھ کتابیں تحقیق کے واسطے ان سے لے کر واپس کر دیا کیجیے گا ان کو. واپس کر دیے جبھی تو دیکھ لیں آپ، واپس کر دیں. واپس کروں گا جبھی تو آئندہ ملے گی. واپس نہ کرنے والے کو آئندہ کون دیتا ہے؟ بس یہی ہے. قیصر کریم صاحب کا بھی شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ چاروں قصے بڑی مزیدار تھیں اور ایک بڑی بھرپور شخصیت، اور اس کے آپ نے وہ گوشے دکھائے جس کم از کم میرے علم نہیں تھے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.